نازاد ازل ہے لیقات کا سیدہ فاطمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے اور ہمارا سلسلہ جاری تھا کہ ہم حضور پیر وسلام مستقیر رضی اللہ عنہ آپ کی حیات بابرکت کو کوششوں کو جان رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے عطا کردہ تعلیمات کو بھی جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. برادران عزیز، ہم نے جانا کہ حضرت پیرا پیر کا مسئلہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا، عام بندوں کی طرح آپ کا معاملہ نہیں تھا. شروع سے ہی آپ کی خصوصیات ظاہر. آپ جب اس جہاں میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے ہی آپ کی خصوصیت کا پتہ چل رہا تھا. جیسے ہم نے ماہ رمضان کی آمد اور اس کی خبر کے سلسلے میں واقعہ سنا کہ جب بھی رمضان کریم آ جاتا تو آپ کم سنی شیخ علی نبی دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے، رمضان کا احترام فرماتے، رمضان کا اہتمام فرماتے. اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت پیرا نبی جب بالکل کم سن تھے، بولنے لگے، گفتگو کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ آپ قرآن کے بہت بڑے حصے کو یاد کیوں ہوئے. بچپن میں بالکل کم عمری میں جہاں آپ قرآن پڑھنا سیکھ رہے تھے وہیں پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ بہت سا قرآن آپ کو پہلے سے یاد ہے. جب اس بارے میں دریافت کیا گیا، غور و فکر کی گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ اپنے امی جان کے شکم میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ کے رحم میں تھے، تو آپ کی والدہ ماجدہ کثرت قرآن پڑھتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے آپ کے امی جان. تو اس قرآن کے پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ صاحبزادے کو ماں پیٹ بہت سا قرآن یاد تھا. برادران عزیز، یہاں دو باتیں ہمیں غور کرنی ہیں. تو سبق ہمیں یہاں حاصل ہو رہا ہے وہ دو. ایک یہ کہ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، وہ جب حمل سے ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، کیا بول رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے. جبکہ ہمیں اس بات یہ واقعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ ماں کے دیکھنے کا اثر، ماں کے پڑھنے کا اثر، ماں کے کہنے کا اثر، ماں کی افکار کا اثر اولاد پر ہوتا ہے.
برادران عزیز، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیکیوں سے دور ہیں، ہمارے بچے اچھے راستے سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، حضور کی سیرت سے دور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ صاحب سمجھ ہو رہے ہیں، جب وہ سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو انہیں وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے جو انہیں اس راستے پر لگے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں حاصل نہیں ہو رہی ہے، وہ ماحول جس میں انہیں نشو و نما ہونی چاہیے وہ ماحول انہیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ 6 ماہ کا ہے اور میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، کیسے اس کی تربیت کروں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم نے تاخیر کر دی۔ 6 ماہ کے بچے کی تربیت کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم نے تاخیر کر دی، اور ارشاد فرمایا کہ بچے کی تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو برادران عزیز، ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں، جس بات کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کا اثر آپ کے ہونے والے بچے پر پڑتا ہے۔ برادران عزیز، پر ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو یہ بات ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر قرآن سے رشتہ کریں۔ جب وہ حاملہ ہو تو وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، روز قرآن پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ پروردگار میرے آنے والے بچے کو حافظ بنا دے۔ روز قرآن سنیں، اس نیت سے کہ اسے قرآن پہ چلنے والا بنا دے۔ روز قرآن پڑھیں اس نیت سے کہ وہ قرآن والا بچہ ہو جائے، اس کا تعلق جو قرآن سے مضبوط ہو جائے، قرآن کی جو ہدایت ہے، قرآن کی جو رہنمائی ہے اسے حاصل ہو جائے۔ برادران عزیز، یہ بات بہت ضروری ہے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑیں۔ میرا نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو بہت سا حصہ قرآن کا یاد۔ برادران عزیز، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا تعلق ہم قرآن سے مضبوط کریں۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جب اپنے بچوں کی نشو و نما کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تو بہت بڑے عرصے تک اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم انہیں کیا سنا رہے ہیں، ہم انہیں کیا پڑھا رہے ہیں۔ ایک وقت کے گزرنے کے بعد خیال ہوتا ہے میرے کاش کے ہم اچھی بات سکھاتے، انہیں ہمیں چاہیے کہ بچوں کو بالکل کم سنی سے ہی صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ نبی سرکار کے ایسے انگنت واقعات جیسے کہ آپ کو عام بچوں کی طرح کھیلنے کی عادت بھی نہیں تھی اور اجازت بھی نہیں، کبھی بھی آپ عام بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر پائے، کبھی بھی آپ ایسا نہ ہوا کہ آپ میدان میں کھیلتے ہوئے نظر آئے یا کسی اور طرح کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ بات یہ تھی کہ آپ کا مزاج بھی نہ تھا، اور کبھی آمادگی ہوئی تو آپ غیر سے آواز آتی کہ عبدالقادر تمہیں اس راستے پہ نہیں جانا ہے، تمہیں اس راستے پہ نہیں جانا ہے، آپ پیدا ہی کیے گئے کسی اور چیز کے لیے۔ حضرت عزیز، تو ہمیں اپنے بچوں کو بڑی اہمیت کے ساتھ ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور آج کے ماحول میں تو یہ اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم ایسے احکام، ایسے ہمارے گھر کا ماحول ہو کہ جہاں ان کے صبح شام اچھائی کے ساتھ، تو جہاں ہم نے پیارے نبی سرکار کے تعلیمات کو سنا، جہاں ہم نے آپ کے روزمرہ نشو و نما کے واقعات کو سنا، وہیں پر آپ نے اپنے مریدین کے لیے
پیارے پیر فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے تین چیزوں کی ضرورت لازم ہے، تین چیزوں کا ہونا ضروری اور لازم ہے۔ پہلی چیز پیارے پیر فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر، ایک مومن کے اندر اطاعت بالامر ہونا، اطاعت بالامر، یعنی کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ برادران عزیز، اگر ہم مقصد حیات کو دیکھیں، یعنی اس آپ کے حکم کے مطابق اپنے مقصد کو ذرا غور کیجیے، زندگی اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، ما خلقت ھذا باطلا، کہ کوئی بھی چیز دنیا میں جتنے اشیاء اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، کسی بھی چیز کو بیکار، بے وجہ، بے سبب نہیں پیدا فرمایا۔ ہر کسی کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ ہوا چل رہی ہے تو ایک مقصد سے چل رہی ہے، جھاڑ اگ رہے ہیں تو ایک مقصد سے اگ رہے ہیں، درند و پرند ہمیں دکھ رہے ہیں تو ایک مقصد سے دکھ رہے ہیں، آسمانوں میں جو بادل چھائے ہوئے ہیں اس کا بھی ایک بنیادی مقصد ہے، زمین کی جو کیفیت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس کا بھی مقصد ہے، اور یہ تمام چیزوں کو اللہ نے ایک ایک مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جب انسان پیدا فرمایا تو انسان کی پیدائش کا بھی ایک خصوصی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن کی آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کے پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد اور ان مخلوقات میں خصوصیت کے ساتھ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ پیر فرماتے ہیں کہ عبادت کا ایک حصہ اطاعت بالامر ہے۔ عبادت کا ایک حصہ کیا ہے؟ اطاعت بالامر، کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کی پابندی، اس پر عمل آوری، اس کو پورا کرنا۔ تو اللہ کے احکام کو پورا کرنا یہ ہمارے مقاصد میں ایک مقصد ہے۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں۔ اب اس کے اطراف میں یہ جو مقصد حیات کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کو چھت پہ جانا ہے، آپ کا مقصد ہے کہ آپ چھت پر پہنچ جائیں، بلندی پر جائیں، تو بلندی پر پہنچنے کے لیے آپ کو سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیڑھی یہ آپ کا مقصد نہیں ہے، سیڑھی یہ آپ کا سبب ہے، ذریعہ ہے مقصد کو پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح آپ دور دراز کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو فلاں مقام جو آپ نے طے کر لیا ہے وہ آپ کی منزل و مقصد ہے۔ راستے کے لیے گاڑی کا اختیار کرنا، پیٹرول ڈلا لینا، کچھ کھانے کا سامان رکھ لینا، یہ ساری چیزیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے ذریعے۔ برادران عزیز، اب اسی چیز کو، اسی مثال کو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں طاقت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں صلاحیت کی بھی ضرورت ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اب جو ضروریات کی تکمیل ہو رہی ہے اسی مقصد کے حصول کے لیے ہو رہی ہے،
عبادت ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہو کیا رہا ہے, اس کو سمجھانے کی وجہ کیا ہے. اس کو ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ذریعوں کو, ہم نے سیڑھیوں کو ہی اپنا مقصد سمجھ لیا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو زندگی کمانے کی ضروریات ہے, کھانے پینے کے لیے مال کی ضرورت ہے, مال کے لیے تجارت کی ضرورت ہے, نوکری کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے. اب نوکری کو ہم نے مقصد بنا دیا, جبکہ نوکری ہمارا مقصد نہیں, نوکری ہمارا مقصد نہیں, تجارت ہمارا مقصد نہیں. یہ ذریعہ ہے مقصد کے حصول کے لیے کہ نوکری کریں گے, کچھ گھر پر کما کر کھائیں گے, کچھ کھانا کھائیں گے, طاقت ہوگی تو عبادت ہے. لیکن اگر نوکری کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے, تعلیم کی وجہ سے اگر آپ کی عبادت چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ غلط راستے پر, پھر آپ نے غلط چیز کو اہمیت دے دی. کیونکہ ہماری اہمیت سب سے زیادہ عبادت ہونی چاہیے. ہمارا مقصد عبادت ہے. اگر ہماری نوکری عبادت کو چھڑا رہی ہے وہ نوکری صحیح نہیں. اگر ہماری تجارت عبادت کو چھڑا رہی ہے وہ تجارت صحیح نہیں. اگر ہماری تعلیم عبادت کو چھڑا رہی ہے وہ تعلیم صحیح نہیں. آپ کو اس بات کو غور کرنا ہوگا کہ ہمارا نوکری کرنا, ہمارا تجارت کرنا, ہمارا تعلیم حاصل کرنا, ہمارا سارے جتنے کام ہیں وہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. اور اگر ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے دور ہو رہے ہیں تو ہم اپنے مقصد سے دور ہو رہے ہیں, مقصد حیات سے دور ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا. اس کے لیے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے اللہ کے حکم کی پابندی کرنا, اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا. آج ہم اطاعت اپنے نفس کی کر رہے ہیں, اپنے خواہش کی کر رہے ہیں, اپنے مرضی کی کر رہے ہیں. ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ ہم فلاں جگہ پر فلاں چیز کو حاصل کر لیں, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ بڑی چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے, اس طرف کوشش کرنا. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جہاں اپنی مرضی اور رب کا حکم آ جائے تو رب کے حکم کو اپنی مرضی پر فوقیت دینا, لیکن ایسے نظر نہیں آ رہا ہے. آج ہماری نگاہوں میں عبادت کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آج ہم دنیاوی ضروریات کے لیے اپنی نیند چین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, دنیاوی مال و متاع کے لیے یہ جو جہد کرنے کو تیار ہے, راتوں میں اٹھنے کو تیار ہے, سردی سختی کو برداشت کرنے کو تیار ہے. لیکن جب یہی بات عبادت کے لیے آتی ہے تو یہ جدوجہد, یہ کوشش, یہ توجہ نظر نہیں آتا, کیونکہ ہم نے مقصد حقیقی کو سمجھا نہیں. کہہ تو رہے ہیں نہیں ہمارا مقصد عبادت ہے, ہمارا مقصد عبادت ہے, لیکن چھوٹی چیز کے لیے بڑی چیز کیسے چھوٹ رہی ہے. لوگوں کے درمیان گفتگو کرتے بیٹھے ہیں اور نماز چھوٹ رہی ہے. اس کا مطلب آپ نے نماز کی اہمیت کو سمجھا نہیں, عبادت کی اہمیت کو سمجھا نہیں. دعوت میں جانے کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے. کیسے چھوٹی؟ کیونکہ آپ نے دعوت کو اہمیت دی نماز پر, میٹنگ کو اہمیت دی نماز پر, تعلیم کو اہمیت دی نماز پر. تو آپ کا مقصد حیات جو عبادت ہے وہ چھوٹی چیز کے لیے چھوٹ گیا. یہاں ہم کو اپنے آپ کو ذرا سمجھانا ہوگا, اپنے آپ کو بتانا ہوگا کہ تمہارا زندگی کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے, تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں سے ملنا نہیں ہے, تمہارے زندگی کا مقصد اپنے لیے مال و متاع جمع کرنا نہیں ہے. ہاں, تمہارے زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ضروریات کی تکمیل ہے وہ کر سکتے ہو. اتنا مال کما سکتے ہو جو تمہاری طاقت کے لیے ضروری ہے, عبادت کے لیے ضروری ہے, کھانا پینا ضروری ہے عبادت کے لیے. لیکن اگر کھانے پینے کی خاطر عبادت چھوٹ رہی ہے, یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. ہم نے چھوٹی چیز کو بڑے مقصد پر ترجیح دے دی. قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو,
دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کرتے ہو، بلکہ آخرت کی زندگی یہ بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کیا ہماری حالت کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ آج اگر ہم اور کریں تو معلوم ہوگا کہ نماز کے لیے، زکات کے لیے، قرآن کے لیے، ذکر خدا کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم اتنی محنت نہیں کرتے جتنی محنت دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے کرتے ہیں، جتنی کوشش نوکری کے لیے، تجارت کے لیے، مال کمانے کے لیے کرتے ہیں، اتنی کوشش ہم عبادت کے لیے نہیں کرتے۔ برادران حدیث صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، وہ نابینا صحابی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں نماز گھر میں پڑھوں، میں نابینا ہوں۔ حضور پاک نے پوچھا، ہے میرے صحابی کیا تم کو اذان سنے آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اذان سنے آتی ہے۔ حضور پاک نے کہا پھر تمہیں مسجد کو آنا ضروری ہے، مسجد کو آنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اور آج اللہ کا فضل ہے، حضور پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، قدم بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، قوت و طاقت بھی دی ہے، صلاحیت اور وقت کی فراوانی بھی دی ہے۔ اس کے باوجود یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم مسجد کو نہیں جاتے، یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے دور ہے۔ برادران عزیز، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس چیز کو جتنی اہمیت دینا ہے اتنی اہمیت ہے۔ دنیا ہے چلتی رہے گی، لیکن سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو۔ پھر اللہ نے ایسا فضل و کرم بھی فرمایا ہے، اگر پروردگار حکم دے دیتا کہ تم 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے عبادت کرنا تو وہ بھی صحیح تھا، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، مالک کل ہے، رب العالمین ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے فرمایا، اے میرے بندو تم پر 5 مرتبہ نماز پڑھو، 5 مرتبہ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کو چھوڑ کر تم میری بارگاہ میں آنا، سب کچھ چھوڑ کر 5 مرتبہ دن میں میرے پاس آنا تم پر لازم ہے۔ پہلا، جب تم نیند سے بیدار ہو تو میری بارگاہ میں حاضر ہونا، تمہارے صبح کی ابتدا میرے ذکر سے ہونا، میری عبادت سے ہونا، میری بارگاہ سے ہونا، ادھر ادھر بھٹکنے سے پہلے تم میرے پاس حاضری دے کر جانا، فجر کی نماز پڑھنا۔ معلوم ہے صبح کام کو جلدی ہے، اللہ نے 2 رکعت رکھی، 2 رکعت فجر، 2 رکعت اس کی سنت، 4 رکعت نماز ہے آپ کی۔ اور ہم اچھے سے اچھے پڑھنے والے بھی ہیں، ہماری نماز آج 8 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، 8 سے 10 منٹ سے زیادہ کوئی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ 5 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ بہت دل سے پڑھ لیے تو 8 منٹ، حافظ صاحب کھڑے ہو گئے تو 10 منٹ، 10 منٹ فجر کے، 10 منٹ ظہر کے، 10 منٹ عصر کے، 10 منٹ مغرب کے، اور 10 سے 15 منٹ عشاء کے۔ برادران عزیز غور کریں، یہ کتنا ہے؟ کتنا؟ 1 گھنٹہ پورا ملا کر 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ اور 23 گھنٹے اللہ نے آپ کو دے دیے۔ کھانا کھانا چاہتا ہے کھانا کھا لے، پانی پینا چاہتا ہے پانی پی لے، مال کمانا چاہتا ہے مال کما لے، تجھے میں مہلت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جدھر تجھے حی علی الصلاۃ کی آواز آ جائے، حی علی الفلاح کی آواز آ جائے، اور تجھے بتا دیا جائے کہ تیرا مقصد حیات عبادت ہے، تو جس کام بھی ہو میرے پاس آ جائے، 10 منٹ کے لیے تو حاضر ہونا ہی ہوگا۔
برادران عزیز لیکن ہم اپنے مقصد سے دور ہو جا رہے ہیں، اور جو قوم اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے پھر اسے کوئی راستے پہ نہیں لا سکتا، اسے مقصد حقیقی کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا یہ مقصد حقیقی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا یہ مقصد حقیقی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر پہلی صفت اللہ کے حکم کی اطاعت ہونا۔ مسلمان کہتے ہیں، مسلمون یہ اسلم یسلم اسلام سے بنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو سپرد کر دینا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی، اپنے خیال، اپنی خواہش کو سپرد کر دینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ مسلم کہلاتا ہے۔ ہو رہا ہے کیا ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے اور ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے سامنے سپرد کر دیا؟ نہیں، بلکہ آج تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو تاخیر سے ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے، پہلے یہ کام کر لیں گے، پہلے وہ کام کر لیں گے، پہلے اس سے مل لیں گے، پہلے اس سے مل لیں گے، تھوڑا کھانا کھا لیں گے۔ یہی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو سب چیزیں چھوڑ دو۔ اسے نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہنا چاہتے ہو، سب سے پہلی چیز تمہارے اندر جو ہونی چاہیے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہونی چاہیے، کامل اطاعت ہونی چاہیے، ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر حال، ہر کیفیت میں یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کی پابندی، سب سے پہلے اللہ کے حکم کی پابندی۔ برادران عزیز، اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ ہر نعمت اللہ کی، ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی۔ آج سکون ہے، عافیت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود اگر نہیں کر رہے ہیں تو ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہوگا، جب کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، جسم آپ کے ساتھ نہ دے گا، ذہن آپ کا ساتھ نہ دے گا، اولاد آپ کو نہ پوچھے گی، سب اپنے اپنے زندگیوں میں مصروف رہیں گے۔ اس وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے، رب کو منانا چاہیں گے، خوب نمازیں پڑھنا چاہیں گے، عبادت کرنا چاہیں گے، لیکن جسم ساتھ نہ دے گا، صحت ساتھ نہ دے گی، حالات ساتھ نہ دیں گے، جب کرنا چاہیں گے کر نہیں پائیں گے۔ برادران عزیز، اس وقت کا انتظار مت کیجیے، اس وقت کا انتظار مت کیجیے۔ آج غنیمت ہے، آج اس کو غنیمت جانیے اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کیجیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 10 منٹ نکالنا ہے، اس 10 منٹ کو نکالنے کی کوشش کیجیے، ہم کامیابی کے راستے پہ آ جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کر کام کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے کام شروع کرتے ہیں، تو آپ کے دیگر کاموں میں بھی اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس مقصد کے تحت کام ہو رہا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو اللہ پڑھنے والے کو بھی کامیاب کرتا ہے، نوکری والے کو بھی کامیاب کرتا ہے، تجارت والے کو بھی کامیاب کرتا ہے، اور جس کے پاس نوکری نہیں ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے تو رب اسے عطا فرماتا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ نماز صرف عبادت کی نہیں، بہت سے اللہ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک طرف جہاں وہ اللہ کی عبادت پوری کر رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، وہیں پر اللہ کا فضل و کرم اس کے لیے عام ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے بے حیائیوں سے روک دیتا ہے، برائیوں سے روک دیتا ہے، اچھائیوں کے راستے پہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر مومن ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی شان اور اس کا سب سے پہلا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کا اطاعت گزار اور فرما بردار، رب کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ آج ہم دنیاوی لوگوں کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں،
وہ فلاں ہمارا باس ہے، اس کے حکم کی پابندی، ورنہ نوکری سے نکال دیے جائیں گے۔ وہ ہمارا اسکول ٹیچر ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، ان کے کہنے کی پابندی، ورنہ اسکول سے ہم کو نکال دیا جائے گا، ورنہ سزا ملے گی۔ تجارت میں کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ لیا، تو اس کے معاملے کی پابندی، ورنہ مال نہیں ملے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ دنیاوی لوگوں کے باتوں کی بہت پابندی کر رہے ہیں، لیکن جان لیجیے کہ علم مجھے دینے والا بھی پروردگار ہے، رزق دینے والا بھی پروردگار ہے، مرض کو دور کر کر آپ کو شفا دینے والا بھی پروردگار ہے۔ یہ تمام تر نعمتیں جو آپ کو ملنے والی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے، اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے اور دنیا داروں کے پیچھے جائیں گے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو پھر کوئی چاہے کچھ نہیں دے سکتا، اور اگر وہ راضی ہے، کوئی روکنا چاہے کوئی روک نہیں پائے گا تمہاری نعمتوں کو۔ ذرا میں عزیز، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کی اطاعت یہ لازم ہے۔ دوسری چیز میرا نبی فرماتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے بچے جسے اللہ نے منع فرمایا۔ ایک ہے کرنا، ایک ہے بچنا۔ کچھ ایسے اعمال ہے جسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جس کی مثال میں نے دی کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اچھے اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، یہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ والدین کی اطاعت ہے، اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ غریبوں پر رحم ہے، اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ یتیموں کا خیال رکھنا، اللہ نے حکم دیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی ہے، اور چند چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ برے اعمال ہے، اسے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ تو پھر ان تمام چیزوں کو جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں ان سے بچنا ہوگا۔ ایک وہ کام جو کرنے کے ہیں انہیں کرنا ہوگا، اور جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا ہوگا۔ دوسری صفت مومن کی یہ ہے۔ کیا اب ہم اپنے آپ کو ذرا ٹٹول کے دیکھیں، کیا ہم ان تمام کاموں سے بچ رہے ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے؟ ہماری زندگی میں ایسے کتنے کام ہیں، ایسے کتنے اعمال ہیں، ایسے کتنے گناہ ہیں جو شامل ہو گئے ہیں، اور ہم ہیں کہ اس کو کرتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ نے جن کاموں کرنے کا حکم دیا ان کی اہمیت نظر نہیں آتی، دوسری طرف جن سے بچنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس میں ہر قسم کا فائدہ ہے، ہر قسم کا فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ بھی اس میں ہے، آخرت کا فائدہ بھی اس میں ہے، ظاہری فائدہ بھی اس میں ہے، مالی فائدہ بھی اس میں ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا ضروری ہے، اور اگر ان سے نہیں بچیں گے آپ کو دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا، ظاہری صحت میں بھی نقصان ہوگا، روحانی تکلیفوں سے بھی آپ دو چار ہو جائیں گے اگر اللہ کے بتائے ہوئے گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ لیکن الٹی دنیا چل رہی ہے، الٹا معاملہ چل رہا ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے اور روز کر رہے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، ہر دن کہیں نہ کہیں جھوٹ زبان سے نکل ہی جا رہا ہے۔ غیبت نہیں کرنا، غیبت ہو ہی جا رہی ہے، غیبت سنی ہی جا رہی ہے۔ کسی کو برا نہیں بولنا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو برا کہہ ہی دے رہے ہیں۔ حضرت میں نے سوچئے کہ جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا وہ گناہیں ہماری زندگی میں عام ہو گئی، اور جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ان اعمال سے ہم دور ہو گئے۔ اسی لیے آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، ہمارے اندر اتنی خرابیاں اسی وجہ سے آ گئی ہے
کہ ہم نے مقصد حیات کو بالکل الٹا کر دیا ہے. اللہ نے مقصد حیات عبادت بتا دیا اور ہم نے مقصد حیات دنیا طلبی بنا دی ہے. اس لیے آج تباہ و برباد نظر آ رہے ہیں, بلا روی کا شکار نظر آ رہے ہیں, کمزور و ناتواں نظر آ رہے ہیں, منتشر اور متفرق نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا راستے کو ہم نے چھوڑ دیا اور اپنے راستے کو صحیح سمجھ لیا. ایسے نہیں ہوتا. کہاں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, وہیں پر دیگر جو وقت ہے دن کا خالی وقت ہے, اس میں ایک چیز کی پابندی کرنی ہے, وہ ہے گناہوں سے بچنا. آپ جو چاہے کیجیے, بس اس میں گناہ شامل نہیں ہونا, غلط کام شامل نہیں ہونا, حرام کام شامل نہیں ہونا, بے حیائی شامل نہیں ہونا. اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا. برادران عزیز, پیغمبر فرماتے ہیں اور کسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا, ان سے بچنا یہ تقویٰ ہے. ان سے بچنا یہی تقویٰ ہے. آپ اگر بچ رہے ہیں تو آپ متقی ہیں, آپ نہیں بچ رہے ہیں تو آپ متقی نہیں. تقویٰ یہ لباس سے نہیں ہوتا, تقویٰ دل سے ہوتا. اگر دل میں گناہوں سے بچنا ہے تو دل متقی ہے. تو بات ظاہر کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لیں, دل میں ہے کہ نہیں گناہ کرنا ہے, گناہ کے راستے پہ چلنا ہے, گناہ کی طرف جانا ہے, تو آپ متقی نہیں, آپ کے دل میں تقویٰ نہیں. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی حال کہیں پر بھی ہر حال میں ہم گناہ سے بچنا. برادران عزیز, تو یہ 2 چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے ضروری ہے. پہلی چیز اللہ کے حکم کی اطاعت, کہ جس کے کرنے کا حکم دیا اس کی پابندی, اور دوسری چیز جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا ضروری ہے, کوشش کرنا ضروری ہے. اور تیسری چیز فرمایا پیغمبر نے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. جو اللہ نے فیصلہ کیا, جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی, جو چیزیں آپ کے پاس اللہ کی نعمتوں کی شکل میں موجود ہے, اس سے راضی رہنا. ہر حال میں رب کے تقدیر پر راضی رہنا یہ ضروری ہے. یہ مومن کی علامت ہے. کہ مومن کے زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہوتی, مومن کے زبان پر اللہ کی بارگاہ میں مایوسی پیش کرنا نہیں ہوتا, بلکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتیں حاصل ہو تو شکر ادا کرتا ہے, اور اگر کوئی زحمت ہم کو پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر, اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہتا ہے. ہم کہہ تو رہے ہیں, لیکن کیا واقعیت ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی چیز جس کی طلب ہمارے دل میں ہو, جس کی چاہ ہمارے دل میں ہو, اور اگر ہم کو نہ ملے تو ہم بے چین ہو جا رہے ہیں, بے قرار ہو جا رہے ہیں, اس کی طلب اس کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. مومن کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ رب کے حکم پر راضی رہتا ہے, رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اس کے زبان پر کبھی شکوہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ بھی کیوں ہے, رب ہے تو چاہے کر سکتا ہے. ہاں اگر مانگنا ہے تو مانگو, چاہنا ہو تو چاہو, لیکن شکوہ شکایت نہیں. رب کے بارگاہ میں حضوری ہو, رب کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیجیے, پروردگار تو ارحم الراحمین ہے, تو رزاق ہے, تو متین ہے, تو عطا کرنے والا لطیف و وہاب ہے, تو مجھے عطا فرما, تو مجھے عطا فرما. اللہ فرماتا ہے جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو تمہیں دیتا ہوں, میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے, لیکن شکوہ شکایت نہیں ہونا کہ مجھے ہی کیوں, اسے ہی کیوں, مجھے کیوں نہیں. کہ تیرے مومن کی شان, مومن کی شان یہ ہے کہ رب کی رضا, رب کے
یا تو نعمت ملی تو شکر ادا کرتا، اور اگر کوئی چیز نہ حاصل ہو تو پھر اس میں صبر کرتا ہے۔ یہ مومن کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 31-92 فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایک مومن میں ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں بتائیے؟ ایک، اللہ کے احکام کی اطاعت، دوسرا اللہ کے جو چیزیں منع کرتا ہے اس سے بچنا، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اس کی مثال میں بلال نبی سمجھاتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی زحمت آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بلال نبی فرماتے ہیں کہ جب بندے کو زحمت آتی ہے تو پہلے اپنی طاقت سے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف اس کو ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے سوسائٹی میں معاشرے میں ہو، چاہے مالی ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف جب اسے ہوتی ہے تو بلال نبی فرماتے ہیں کہ بندے کا پہلا جو مزاجن کام ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی کوشش سے اسے دور کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ سے اسے دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ جب ایسا نہیں ہوگا وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوتا، خود اس تکلیف کو دور نہیں کر پاتا، اپنے آپ سے اس زحمت سے نہیں نکل پاتا، تو پھر وہ اپنے سے بڑے، چاہے وہ سلاطین ہو، چاہے وہ مالدار ہو، ان کے پاس جاتا ہے، بادشاہوں کے پاس جاتا ہے، اہل ثروت، اہل طاقت، اہل مقام کے پاس جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے دور کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ ہم خود نہیں کر پاتے تو کوئی صاحب استطاعت، صاحب طاقت، صاحب منصب کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دیجیے، ہمارا یہ معاملہ دور کر دیجیے۔ اور اگر وہ بھی نہ کر پائے، نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ بادشاہوں تک پہنچ گیا اور بادشاہ بھی نہ کر پائے تو پھر اللہ کی بات آ گئی، پھر جا کر گر گڑاتا ہے، جب مایوس ہو جاتا ہے، دنیا داروں سے، دنیا والوں سے، اپنی کوششوں سے تھک جاتا ہے، تب جا کر رب کی بارگاہ میں جا کر گر گڑاتا ہے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، صبح شام ایک کر دیتا ہے، پھر اسے نیند نہیں آتی، چین نہیں ہوتا، دل میں ایک حزن محسوس ہونے لگتا ہے، دماغ پر وزن محسوس ہونے لگتا ہے، اور اب وہ نمازوں کا بھی پابند ہوتا ہے، مسجدوں میں پابندی سے جاتا ہے، رب کے سامنے گر گڑاتا ہے، صبح شام رب کو مناتا ہے، عرض کرتا ہے پروردگار آپ عطا فرما دیجیے، آپ عطا فرما دیجیے، آپ عطا فرما دیجیے۔ بلال پیر فرماتے ہیں کہ مزاج انسان کا ایسا ہے، پہلے خود کوشش کرتا ہے، اس کے بعد دوسری کوشش اپنے اثر و رسوخ والوں سے کرانا چاہتا ہے، جب دنیا داروں سے مایوس ہوتا ہے تب رب کی بات آتا ہے۔ کیا یہ بات ہماری نہیں ہے؟ کیا یہ حالات ہمارے نہیں ہیں؟ کیا یہ سچائی ہمارے زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے؟ پیارے پیر فرماتے ہیں کہ پھر وہ رب ہوتا ہے جو اس کی تکلیفوں کو یا چاہے تو دور کرتا ہے، چاہے تو نہیں کرتا، اور جب تک اب رب نہیں کرتا رب کو مناتا رہتا ہے۔ برادران عزیز، یہاں یہ بات کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا الٹیمیٹ جو ٹھکانہ ہے، ساری کوششوں کے بعد بھی وہیں جانا ہے، اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے، رب ہی کے سامنے جانا ہے۔ دل کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے گھر پہ جو بھی ہونا ہے، زندگی میں جو بھی چل رہا ہے اسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ جب معلوم ہے کہ وہیں جانے سے سب کچھ مل رہا ہے تو پہلے ہی کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ ساری دنیا کے چکروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ اور جب مایوس ہوتے ہیں تب جا کر اللہ کے سامنے کے لیے بلاتے ہیں۔ ہمیشہ سے اپنا تعلق رب کی راز، اپنی بارگاہ سے مضبوط رکھیں تو پھر یہ تمام چیزوں کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، یہ زحمتیں آپ کو محسوس ہوتی ہی نہیں، میسر ہوتی ہی نہیں۔ یہ تمام تکلیفوں کی وجہ رب کی بارگاہ سے دوری ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ انسان ہے
یہ اس کا مثال ہے. کیا یہ بات ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری زندگی کا سچ نظر نہیں آتا؟ تو پھر ہمیں چاہیے کہ مقصد حقیقی کو سمجھے اور جو ذریعہ ہے ہمارے حصول نعمت کا اس کو سمجھے اور اس طرح سے مضبوط سمجھے. اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کیجیے. کوئی مصیبت آپ کو نہیں ملے گی, کوئی زحمت آپ کو نہیں ملے گی. زحمتیں ملتی تبھی ہیں جب بندہ خدا سے دور ہوتا ہے, جب بندے کا رشتہ اللہ سے کمزور ہوتا ہے, تبھی یہ تمام تکلیفیں آپ کو محسوس ہوتی ہے. اسی لیے بیان نبی فرماتے ہیں کہ 3 صفتیں ہوں, ایک اللہ کی ذات, دوسرا اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا, اور تیسرا اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا اور کہنا کہ پروردگار جو کرتا ہے وہ بہتر ہے. یہ بیان نبی کی تعلیمات ہے, اسے ہماری زندگی میں ہمیں داخل کرنا ہے. اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی. دنیا سے زیادہ اللہ کی عبادت کو اہمیت دینی ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں زیادہ وقت گزاریں. حدیث پاک میرے سے پہلے بھی سنائی. حضور پاک فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. سب سے بہترین جگہ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد ہے, اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس جگہ کتنا وقت گزار رہے ہیں, بازار میں کتنا وقت گزار رہے ہیں اور مسجد میں کتنا وقت گزار رہے ہیں. ہمارا کام ہے کہ بہترین جگہ زیادہ وقت گزاریں, اچھی جگہ زیادہ وقت گزاریں, جہاں پر رب کا فضل نازل ہو رہا ہے, رب کی رحمت نازل ہو رہی ہے, وہاں پر زیادہ وقت گزاریں. اور جو بدترین جگہ ہے, جس جہاں پر گناہ عام ہے, اللہ کی نعمت جہاں پر رسید ہے, ان بازاروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. وہاں پر وقت گزاریں اور فوراً پھر وہاں سے لوٹ جائیں. برادران عزیز, یہ چیزیں ہیں جسے ہمیں زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے ہمارے سب تک زندہ سلام پر پہنچ ایمان پڑھتے وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. مالک میں نے اور سارے بھائیوں کو اعزاز بنا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر فرما. ہمیں جو پریشان ہیں ہم کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. ہمیں جو مخلوق ہیں ان کے خطوں کو عطا فرما. جو بچیاں بیٹھی ہوئی جو ان کا نصیب ہے فرما. جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں, جو کچھ سنے ہیں, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمدی بنا دے. اہل بیت اطہار کا غلام بنا, صحابہ کرام کے چاہنے والا بنا, اور یہ اللہ کے چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والحمد للہ رب العالمین. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے, نسبت کی قسم ہے, نسبت کی قسم ہے.